السلام علیکم۔ نیو یارک سے تازہ ترین عالمی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جہاں جمعۃ المبارک کی رات اور فروری کی 20 تاریخ، جبکہ پاکستان میں ہفتے کی صبح اور فروری کی 21 تاریخ ہے۔ ناظرین، پاکستان سے اور امریکہ سے بہت بڑی خبریں ہیں، اور دونوں کا امپیکٹ پاکستان پر بھی ہوگا اور دنیا پر بھی ہوگا۔ لیکن پہلے ذکر پاکستان کا۔ پاکستان میں آج پاکستان کے جو پلاننگ منسٹر ہیں، احسن اقبال، انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جو کہ بنیادی طور پر پاکستان میں غربت کی شرح کے ایسٹیمیٹس ہیں 2024-25 کے لیے، اور یہ بڑے خوفناک نمبرز ہیں جو سامنے آئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غربت کی شرح 11 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ تقریباً 7 کروڑ پاکستانی غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ بے روزگاری کی سطح بھی گزشتہ 21 سال کی بلند ترین سطح پر ہے، یعنی تشویشناک حد تک زیادہ پاکستان میں بے روزگاری ہے۔ دیہی علاقوں میں غربت کی شرح بھی بہت زیادہ تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ شہری علاقوں میں بھی حالات خراب ہو رہے ہیں، لیکن دیہی علاقوں میں حالات بہت ہی بگڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ غربت کی شرح پاکستان کے سب سے زیادہ انسٹیبل صوبے یعنی بلوچستان میں ہے، جہاں پر کہ غربت کی شرح اس رپورٹ کے مطابق 47% تک پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح آمدنی میں عدم مساوات 27 سال کی بلند ترین سطح پر ہے، یعنی کہ پاکستان میں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایلیٹ گریب، یعنی جو طاقتور اور مراعات یافتہ طبقہ ہے، اس نے پاکستان کے وسائل پر قبضہ کر دیا ہے۔ اور اس رپورٹ کے مطابق، جو سرکاری رپورٹ ہے، یہ جو عدم توازن ہے یا عدم مساوات ہے دولت کی تقسیم میں، یہ 27 سالوں میں سب سے زیادہ ہے، جبکہ مہنگائی نے بھی لوگوں کی یعنی عوام کی جو قوت خرید ہے اس کو کافی زیادہ کم کر دیا ہے۔ آ، اس وقت جو نمبرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اوور آل جو پاورٹی کا ریٹ ہے وہ 29% تک رہا 2024-25 میں، جو کہ جس سے میں نے پہلے عرض کیا کہ 11 سالوں میں سب سے زیادہ ہے، جبکہ ان ایمپلائمنٹ ریٹ 7.1%، جو کہ میرا نہیں خیال کہ رائل نمبرز ہیں، لیکن بہرحال ایون یہ 7.1% بھی گزشتہ 21 سالوں میں ہائیسٹ نمبر ہے۔ اسی طرح 2018-19 سے لے کر اب تک غربت کی شرح میں 32% اضافہ ہوا ہے، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، 70 ملین یا 7 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ رورل پاورٹی جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، یعنی 28% سے وہ 36% پہ پہنچ گئی ہے، جبکہ اربن پاورٹی بھی 11% سے تقریباً 18% تک پہنچ چکی ہے۔ بلوچستان کا جیسا میں نے عرض کیا کہ وہاں پر 47% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، اور اسی طرح پنجاب میں جو غربت کی شرح ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، 16.5% سے وہ 23.3% پہ پہنچی۔ سندھ میں 24.5% سے 32.6% تک وہاں پہنچی، یعنی 24.5% پہلے تھی، اور اب وہ بڑھ کر 32.6% تک پہنچ چکی ہے۔ جبکہ خیبر پختونخوا میں بھی بڑے خوفناک نمبر ہیں، وہاں پر بھی 28.7%، جو پہلے غربت کی شرح تھی اس سے بڑھ کر وہ اب 35.3% پہ پہنچ چکی ہے، اور بلوچستان کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح جو انکم انکویلٹی ہے، یعنی جو آمدنی کے اندر جو لوگوں کے اندر جو عدم توازن ہے، وہ گزشتہ 27 سالوں میں سب سے زیادہ ہے، اور جو ریئل ہاؤس ہولڈ انکم ہے اس میں کوئی 12% کمی آئی ہے 2019 سے لے کر اب تک۔ تو گویا پاکستان میں باوجود اس کے کہ یہاں پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک رجیم چینج کیا، یہاں پر ایک چلتی حکومت کو گھر بھیجا، یہاں پر ہیومن رائٹس کی ورسٹ وائلیشنز کا ایک دور شروع کیا، یہاں پر یہ وعدے کیے گئے کہ 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ لائی جائے گی، جبکہ ریئل نمبرز شاید تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہاں پر پاکستان کا جو یعنی ایک نیشنل ایسٹس ہیں جن میں پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا گیا، جو بہت اچھا تھا کہ کیا گیا، لیکن جس قیمت پر پی آئی اے بیچی گئی اس پر بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے جو اپنے لیے ذاتی استعمال کے لیے جو جہاز خریدا ہے 11 ارب روپے کی مالیت پر، یعنی وہ ادا کر کے، جبکہ پاکستان نے پوری پی آئی اے تقریباً 10 ارب روپے میں بیچی۔ اب ہر کوئی یہ اور سوال اٹھا رہا ہے کہ یہ پی آئی اے کی اوقات یہ تھی کہ اس کی قیمت جو امریکہ سے خریدا ہوا ایک جہاز ہے اس سے بھی یہ یعنی سستی بکی، تو یہاں پر یہ حال ہے۔ جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب امریکہ آئے، میں نے کل بھی ان کو ان کے اس دورے کا ایک جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ میری ابھی بھی یہ رائے ہے کہ یہاں پر اگر آپ نے بورڈ آف پیس کا ممبر بننا بھی تھا تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پر شہباز شریف صاحب کی ضرورت بھی تھی۔ بہت سارے ممالک نے اپنے
फॉरेन मिनिस्टर्स भेजे हुए थे। शाह जो इसहाक डार साहब हैं, ये एक कमर्शियल फ्लाइट के जरिए भी यहाँ आकर इसमें अपनी हाजिरी लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर थिएट्रिक्स सामने आनी थी, वो आई। लेकिन अब वो थिएट्रिक्स भी शहबाज शरीफ साहब के लिए मेरे ख्याल है बायस शर्मिंदगी बन रही हैं, क्योंकि आज भी ऐसी वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं कि जहां पर बाकी जितने भी सरबराहान हुकूमत या उनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं कि वो एक साइड पे खड़े हुए हैं। उनको लगता है कोई ज्यादा घास नहीं डाल रहा, या फिर कम से कम ये शायबा पेश किया जा रहा है। जबकि जो हमारा सरकारी मीडिया जाहिर है वो तो यही बताएगा कि उनकी एंगेजमेंट्स बहुत अच्छी रही। लेकिन हमेशा एंगेजमेंट्स को नतायज की ऐनक से देखा जाता है। पाकिस्तान के सामने नतीजा सिर्फ एक ही आया, और वो रूजवेल्ट होटल की रेनोवेशन के हवाले से, जिसमें अमरीकी हुकूमत किरदार अदा करेगी। लेकिन ना तो इन नेगोशिएशंस के बारे में पहले किसी को मालूम था कि नेगोशिएशंस कब शुरू हुए, अमरीकी हुकूमत के साथ किस बुनियाद पर यह मुआहदा किया गया, इसके नतीजे में पाकिस्तान को क्या फायदा होगा और अमेरिका को क्या फायदा होगा, किसी को नहीं मालूम। बिल्कुल ये वही तरीका अपनाया गया जिस तरीके से कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया था, बिल्कुल वैसा ही रूजवेल्ट का जो होटल है। और वहां पर स्टीव विटकॉफ की मौजूदगी भी एक बहुत बड़ी निशानदेही है, क्योंकि वहां पर अमेरिका के कोई कॉमर्स सेक्रेटरी नहीं थे या कोई और उनके जो फाइनेंस के लोग थे वो नहीं थे, बल्कि स्टीव विटकॉफ थे। स्टीव विटकॉफ कौन है? स्टीव विटकॉफ तो सर ट्रंप के मिडल ईस्ट के लिए खुसूसी नुमाइंदे हैं। वो इस वक्त जो इसराइल के हवाले से जो इस वक्त बातचीत हो रही है, उसमें वो बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान के साथ जो बातचीत हो रही है उसमें वो बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। उनके बेटे हालिया दिनों में पाकिस्तान आए थे, और जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान ने उनके साथ तकरीबन $2 अरब का जो मुआहदा किया था, वो भी इन्हीं के खानदान से जुड़ा हुआ है। और वो कंपनी जिसने के एग्रीमेंट साइन किए और स्टीव विटकॉफ के बेटे ने उस पर दस्तखत किए, उसका ताल्लुक सदर ट्रंप के खानदान से जोड़ा जाता है। तो गोया ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसके हवाले से भी बहुत बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। तो वजह यही है कि पाकिस्तान में एलीट ग्रैब मुकम्मल तौर पर है, और उसके नंबर्स अब हुकूमत की अपने जो उसके आदाद शुमार हैं वो बता रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में हालात मुसलसल बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। इकॉनमी के हालात ठीक नहीं हैं, कर्जों पे कर्जे लिए जा रहे हैं, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो तकरीबन बहुत ही कमजोर है। यानी हमेशा के लिए किसी भी मुल्क के लिए रेड फ्लैग कब होता है? रेड फ्लैग तब होता है कि जब एक मुल्क की आबादी की जो नमू होती है, शरह नमू यानी आबादी में इजाफे की जो शरह होती है, अगर वो उस मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ से कम हो या ज्यादा हो, तो उससे देखा जाता है कि इसके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो आबादी की शरह है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये तकरीबन बराबर है। इट डिपेंड्स ऑन whom यू आस्क। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आबादी की शरह जो है वो पाकिस्तान की जो मईशत की शरह नमू है उससे ज्यादा है। और कुछ कहते हैं कि नहीं, तकरीबन बराबर है। कुछ का कहना है कि थोड़ा सा उसमें फर्क है। लेकिन इसको आप जो भी समझें, ये जो रिपोर्ट आज सामने आई है जिसमें कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का तकरीबन आबादी का 1/3 हिस्सा वो जो गुर्बत की सतह है उससे नीचे जिंदगी गुजार रहा है। और यही इस हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड है, यही इस हाइब्रिड निज़ाम का रिपोर्ट कार्ड है, और यही इस अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप का रिपोर्ट कार्ड है, जो कि इंतहाई शर्मनाक है। पाकिस्तान में आप देखिए कि जो इलाके सबसे ज्यादा अनस्टेबल हैं, वहीं पर ही गुर्बत की शरह भी बहुत ज्यादा है। मेरा ख्याल है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ऐसे इलाके जहां पर के लोगों की जिंदगियों से उम्मीद खत्म हो जाए, वहीं पर ही सबसे ज्यादा एक्सट्रीमिज्म भी बढ़ती है। और खैबर पुख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों इस वक्त सबको मालूम है कि वहां पर स्टेबिलिटी की क्या हालत है। अब चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की जाने, और वो अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मैं हमेशा कहता हूं कि अमरीकी निज़ाम या कोई भी दुनिया का निज़ाम आइडियल नहीं होता, लेकिन हमेशा के लिए देखा यह जाता है कि वहां पर इदारे काम कर रहे हैं कि नहीं। वहां पर एक इदारा सब पर गालिब रहे तो उन मुल्कों का कोई फ्यूचर नहीं होता। लेकिन जहां पर अदलिया आज़ाद हो, जहां पर जज आज़ादी से फैसला करने की या देने की सलाहियत रखते हों, उस मुल्क का फ्यूचर भी है और वहां पर निज़ाम महफूज भी है। आज अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको ओवरऑल कहा जाता है कि बहुत कंजर्वेटिव सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर 3 के मुकाबले में 6 वोटों से जो है एक डिसीजन आया, जिसमें कि सदर ट्रंप की टैरिफ्स की जो पॉलिसी है, जिसके तहत सदर ट्रंप ने पूरी दुनिया पर हर किस्म के टैरिफ्स लगा रखे थे, उनको, उस पूरे निजाम को सुप्रीम कोर्ट ने जमीन बोस कर दिया, इसको कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि सदर ट्रंप ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। उनके पास ये इख्तियार नहीं कि वो दुनिया के जिस मुल्क पर चाहें जितना टैरिफ लगाएं।
اور یاد رکھیے کہ جب سے صدر ٹرمپ حکومت میں آئے ہیں اور جب سے انہوں نے ٹیرفز کی پالیسی اپنائی ہے، حالانکہ ٹرمپ کا جو آرگومنٹ ہے اس میں وزن بھی ہے، کیونکہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ کا اوور آل دنیا کے ساتھ جو تجارتی خسارہ ہے وہ تقریباً 1,000 ارب ڈالر کا ہے، لہذا امریکہ کا یہ حق بنتا ہے کہ امریکہ اپنے تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے ملکوں پر ٹیرفز بڑھائے، اور اسی نیت سے انہوں نے ٹیرفز بڑھائے، کیونکہ ایک طرف انہوں نے ٹیرفز بڑھائے، دوسری طرف انہوں نے یہاں پر جو مالیات یافتہ طبقہ ہے، اسپیشلی باقی بھی اوور آل انہوں نے ٹیکسز میں کمی لائی۔ تو جب ٹیکسز میں کمی لائی جاتی ہے تو ظاہر ہے حکومت کے جو مالیاتی نظام ہے اس کے اندر پیسہ کم آتا ہے۔ تو ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ وہ ٹیرفز کے ذریعے اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو بھی کم کریں گے، اور جو ٹیکسوں میں جو چھوٹ دی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو کمی آ رہی ہے بجٹ میں، اس کو یہاں سے پورا کیا جائے گا۔ لیکن آج کے اس سپریم کورٹ کے فیصلے نے، میرا خیال ہے کہ امریکہ کی سیاست پر بھی بہت گہرا اثر ڈالا ہے، صدر ٹرمپ کی طاقت پر بھی بہت بڑا چیک سامنے لایا ہے۔ اس فیصلے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت ہی بھرپور پریس کانفرنس کی، وہ اس میں کافی غصے میں نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ججز کو احمق اور قوم کے لیے شرمناک قرار دیا اس فیصلے کو، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا سے آنے والی پروڈکٹس پر 10% ٹیرفز لگا رہا ہوں، کیونکہ اب تو ٹیرفز جو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے تحت جو لگائے گئے تھے وہ تو ختم ہو چکے ہیں۔ اور اب اس کی وجہ سے ایک جو جب یہ ٹیرفز لگائے گئے تھے تو جو عالمی تجارتی نظام ہے اس کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر پڑا تھا، پروٹیکشنزم بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ لیکن اب جب سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیجن ختم کر دیا تو گویا آج امریکی سپریم کورٹ نے عالمی تجارتی نظام کے حق میں یا عالمی تجارتی نظام کے خلاف، اٹ ڈپینڈز آن whom you ask، ان کے اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا، کیونکہ وہ نظام جو کہ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی، جو کہ ان کا خارجہ پالیسی کا ایک بہت بڑا ہتھیار بھی تھا، اس کو وہ استعمال بھی کر رہے تھے، وہ ہتھیار ان سے سپریم کورٹ نے چھین لیا۔ تو اس کے بعد عالمی سطح پر جو تجارتی نظام ہے اس پر اس کا امپیکٹ آئے گا۔ کیسا امپیکٹ آئے گا؟ میرا خیال ہے کہ بہت گہرا امپیکٹ آئے گا، کیونکہ جب یہ ٹیرفز لگائے گئے تو اس کے بعد پھر ٹرمپ نے پوری دنیا کو ڈیڈ لائنز دی کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں، ہم آپ کو اچھی ڈیلز دیں گے، اور ہم آپ کے ساتھ بزنس بھی کریں گے، لیکن آپ نے ٹیرف زیادہ دینے ہوں گے، جس کے نتیجے میں بھارت کے ساتھ جسے کہتے ہیں بہت بڑا معاہدہ ہوا، پاکستان کے ساتھ ہوا، ساؤتھ کوریا، جاپان، یورپین یونین، سب کے ساتھ امریکہ نے علیحدہ علیحدہ معاہدے کیے اور ان پر ٹیرفز کی شرح بڑھائی۔ لیکن اب جب وہ ٹیرفز کی شرح قانوناً جا چکی ہے اور اس کی جگہ پر اب 10% ٹیرفز لائے جا چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں، ایک یہ کہ جو حکومت کی ٹیرفز کی مد میں آمدنی ہے اس میں کمی آئے گی، اور دوسرا یہ کہ گزشتہ تقریباً 2025 میں جب سے ٹرمپ نے یہ ٹیرفز لگائے تو امریکی حکومت نے کوئی 133.5 ارب ڈالر ٹیرفز کی مد میں جمع کیے تھے، اور حکومت کا یہ خیال تھا کہ وہ اس سال جو ٹیکس کا سیزن اس وقت چل رہا ہے، لوگ اپنے ٹیکسز فائل کر رہے ہیں امریکہ میں، تو لوگوں کو ٹیکسوں میں چھوٹ دی جائے گی، لوگوں کو کچھ باقاعدہ عام جو امریکی ٹیکس پیئرز ہیں ان کو شاید کچھ چیکس وغیرہ بھی دیے جائیں، کوئی 2,000 ڈالر تک کی بات کی جا رہی تھی کہ ایک ایک گھرانے کو دیے جائیں گے، کیونکہ یہ ٹیرف سے آنے والی آمدن ہے اس سے یہ پیسے تقسیم کیے جائیں گے، اور جو اوور آل بجٹ خسارہ جو ہے اس کو بھی کم کیا جائے گا۔ جو امریکہ کی اوپر جو قرضے ہیں ان کے اوپر بھی اس میں ان کا کافی اثر ہوگا، کیونکہ لانگ ٹرم میں یہی کیلکولیشن تھی کہ ٹیرفز تو چلتے رہیں گے، کسی کا یہ خیال نہیں تھا کہ امریکی سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے گا۔ تو یہ جو تمام آج نقشہ بدلا ہے اس کی جو امپلیکیشنز ہے، ایک تو وہ، دوسرا جو امریکہ کے اتحادی ہیں اب وہ بھی سوچ رہے ہیں، مثلا بھارت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے جو امریکہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے ٹیرفز کے حوالے سے، شاید وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن روک دے، تا وقت یہ کہ یہ بات واضح ہو کہ امریکہ میں ٹیرفز کا نظام کس طرف جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت ایک غیر یقینی صورتحال ہے، باوجود اس کے کہ ٹرمپ نے 10% ٹیکس لگایا ہے یا ٹیرفز لگا دیے ہیں۔ لیکن یہاں پر معاملات جو ہیں وہ اب ایک ایسی سمت جا رہے ہیں جہاں پر کہ امریکہ کو نہ صرف یہ کہ تمام ملکوں کے ساتھ یا تو دوبارہ مذاکرات کرنے ہوں گے تاکہ نئی ٹریڈ ڈیلز ہوں، یا پھر کہا جا رہا ہے کہ کم از کم 1,000 ایسی کمپنیاں ہیں جو کہ ریفنڈ مانگیں گی، وہ کہیں گی کہ جناب سپریم کورٹ نے تو اس کے خلاف فیصلہ دے دیا، آپ نے ہم سے غیر قانونی طور پر زیادہ ٹیرفز لیے ہیں، لہذا ہمیں وہ پیسے واپس کریں۔ اور اسی لیے جو ڈسینٹنگ ووٹس آئے ہیں، تین جو ڈسینٹنگ وائسز ہیں، تین ججز نے جو اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے، وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو آپ ریفنڈ کریں گے تو اس سے بہت بڑا کیاؤس مچے گا، کیونکہ 1,000 کمپنیاں ہیں اور ہر کمپنی اپنا بل لا کے سامنے پیش کرے گی کہ جناب ہم نے اتنے ٹیرفز ادا کیے تھے، اب تو سپریم کورٹ نے ان کو غیر قانونی قرار دیا ہے،
لہذا آپ ہمیں ہمارے پیسے واپس کریں۔ تو اس لیے یہاں پر ایک کافی زیادہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو ایک اچھا فیصلہ بھی قرار دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں اس سے امریکہ کی بین الاقوامی ساکھ زیادہ بہتر ہوگی، کیونکہ جو ٹیکسیشن کا ٹیرفز کا نظام جو امریکہ کے اندر اب تک رائج ہے، اس میں جب تبدیلی آئے گی تو امریکہ کی مارکیٹس تک دنیا بھر کی پروڈکٹس کو زیادہ اچھی ایکسس ملے گی۔ جب اچھی ایکسس ملے گی تو قیمتیں نیچے آئیں گی۔ لیکن بہت سارے ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں، مثلا الیکٹرانکس ہو گئے، کپڑے ہو گئے، دوسری فرنیچر وغیرہ ہو گئے، جو پوری دنیا سے آتا ہے امریکہ میں، ان کی قیمتوں میں فوراً کسی کمی کا امکان نہیں ہے۔ لیکن لانگ ٹرم میں شاید اس بات کا امکان ہے کہ امریکہ میں قیمتیں نیچے آئیں۔ لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ اس بات کی اجازت دیں گے کہ ان کے دور صدارت میں وہ پالیسیز اپنائی جائیں جن کے خلاف انہوں نے ووٹ لیا تھا؟ لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس سے گزشتہ تقریباً ایک سال کا جو ایک پورا نظام سامنے آ رہا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ تقریباً زمین بوس ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اب ایک نیا نظام آئے گا۔ وہ کیسا ہوگا کسی کو معلوم نہیں، لیکن اس کا اثر پاکستان پر بھی ہوگا، کیونکہ پاکستان کے لیے اس وقت 19% ٹیرف ہے۔ اس کے بعد اب وہ 10% آئے گا تو پاکستان کو زیادہ مارکیٹ ایکسس ملے گی۔ لیکن اب اس میں بڑا سوال یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ تو بہت بڑے بڑے سوالات ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ، اور اس کے نتیجے میں ایک اور جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے سر ٹرمپ کے خلاف فیصلہ دیا ہے، تو اس سے شاید ان کی جو سیاسی طاقت ہے، اور وہ طاقت جو ٹیرفز کو بطور ایک سیاسی اور سفارتی ہتھیار استعمال کر رہے تھے، وہ تمام جتنی بھی، آپ دیکھیں پاکستان امریکہ بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، وہ ٹرمپ ہی کی مداخلت سے وہ ختم ہوئی تھی۔ تو ٹرمپ بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں نے دونوں ملکوں کو وارننگ دی تھی کہ اگر آپ نے جنگ نہ روکی تو میں آپ دونوں پر 200% ٹیکس لگا دوں گا، ٹیرفز لگا دوں گا، آپ ہمارے ساتھ تجارت نہیں کر پائیں گے۔ تو وہ تجارت کو بطور ایک سفارتی ہتھیار بھی استعمال کر رہے تھے۔ لیکن اب اس کے بعد کیا وہ یہ کر پائیں گے؟ اگر وہ نہیں کر پائیں گے تو کیا اس سے ان کی انٹرنیشنل جو انگیجمنٹ میں جو ان کی وہ سیاسی طاقت نظر آ رہی ہے، اس میں کچھ کمی آئے گی؟ میرا خیال ہے کہ تجارتی حوالے سے تو آئے گی، لیکن اوور آل مجھے اس میں کوئی زیادہ کمی نظر نہیں آ رہی۔ کمی صرف اس صورت میں آئے گی کہ جب ان کی اپنی پارٹی میں اختلافات شروع ہوں، اور یہی سب سے بڑی کاسٹ ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے کہ اگر چونکہ یہ سال مڈ ٹرم الیکشنز کا سال ہے، اور اگر اس میں اگر ہمیں یہ نظر آئے کہ امریکہ کا اوور آل تجارتی خسارہ ویسے بھی بڑا ہے باوجود ٹیرفز کے، اور اگر یہ جو نئی صورتحال آ رہی ہے ابھی اس کی ریپرکشنز مکمل طور پر واضح نہیں ہے کہ کیا ہوں گی، تو جو بھی اس کے سامنے آئے اس کے نتائج، لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا نقصان ریپبلکن پارٹی کو ہوگا، اس پارٹی کو جو پہلے سے اپنے آپ کو کافی ولنریبل محسوس کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ جو کچھ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے، اس کے نتیجے میں کیا یہاں پر امریکی ووٹر کے فیصلے پر اس کا اثر ہوگا؟ کیا وہ ڈیموکریٹس کے حق میں ووٹ دیں گے؟ کیا اس کے نتیجے میں امریکہ کا سیاسی نقشہ بدلے گا؟ اس سال نومبر میں ہونے والے درمیانی مدت کے انتخابات میں امریکی نئی پورے کے پورے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو الیکٹ ہوگا۔ 435 نشستیں، تمام ہاؤس کی سیٹیں جو ہیں وہ اپ فار گریبز ہوں گی، کیونکہ امریکہ میں جو امریکی کی جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہے، اس کی مدت جو ہوتی ہے وہ صرف 2 سال ہوتی ہے، ہر 2 سال بعد اس کے انتخابات ہوتے ہیں، جبکہ سینٹ کی 33% جو ممبرشپ ہے وہ ہمیشہ ان کا ری الیکشن ہوتا ہے ہر 2 سال بعد۔ تو یہاں پر اس سے سیاسی نقشہ بھی بدل سکتا ہے۔ اگر امریکہ میں سیاسی نقشہ بدلتا ہے تو اس کا اثر امریکہ کی خارجہ پالیسی پر کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا اثر امریکہ کی خارجہ پالیسی پر بہت گہرا ہوگا اگر ایسا ہوا۔ آخر میں تھوڑا ذکر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا، پرانی خبر ہو چکی ہے، افسوسناک خبر ہے۔ 11 اکتوبر 2025 سے لے کر اب تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں کافی بگاڑ ہے۔ جو سرحدیں بند ہیں، راہداریاں بند ہیں، تجارت بند ہے۔ آج افغانستان سے خبر یہ آ رہی ہے کہ اب انہوں نے پاکستان سے جو ادویات پہ انہوں نے بین لگایا تھا، وہ 100% بین اب اس پر امپلیمنٹیشن اس کی شروع ہو چکی ہے۔ اور جو افغانستان میں ادویات میں کمی، یعنی وہاں پر اب شارٹیجز ہیں، ڈرگ پرائسز میں کافی اضافہ ہوا ہے، تو وہ ابھی افغانستان نے اعلان یہ کیا ہے کہ جی ہم اپنی جو ادویات کی ضروریات ہیں وہ 100% ہم ازبیکستان سے پوری کریں گے۔ یقیناً اس میں بھارت بھی ہوگا، اس میں باقی ممالک بھی ہوں گے۔ حالیہ دنوں میں ازبیکستان کے جو انویسٹرز ہیں انہوں نے افغانستان کے ساتھ کوئی 25 ایگریمنٹ کیے ہیں، جس کے تحت $300 ملین کی انویسٹمنٹ کی جائے گی، اور جو وہ مینلی فارماسیوٹیکل سیکٹر میں ہوگی۔ تو افغانستان میں بھی ادویات کے کارخانے لگائے جائیں گے، اور افغانستان اپنی ادویات کی ضرورت ازبیکستان سے پوری کرے گا، اور باقی سینٹرل ایشیا کے ممالک سے بھی، لیکن ازبیکستان بیچ میں بڑا پلیئر آیا ہے۔ تو یوں پاکستان نے جو پالیسی اپنائی تھی
وہ پالیسی اب تک تو ناکام نظر آتی ہے، کیونکہ باجوڑ میں ہونے والے حملے نے ایک بار تو پھر ثابت کیا کہ یہ بارڈر ریجن ہے، بارڈر کے قریب حملہ ہوا، وہاں پر ہمارے 11 جوان شہید ہوئے، ایک چھوٹی بچی بیچ میں شہید ہوئی، اور پاکستان نے اس کے اوپر افغانستان سے پروٹیسٹ بھی کیا، لیکن کیا پاکستان ان حملوں کو روک پایا؟ نہیں۔ تو پھر پاکستان نے اس سے حاصل کیا کیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ وہ پالیسی ہے کہ جس کے اوپر پاکستان کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہی پاکستان کا اس سے کافی زیادہ نقصان ہو چکا ہے، ایک ایسی دنیا میں، ایسی بدلتی دنیا میں، جہاں پر کہ ممالک اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسیز بناتے ہیں، نہ کہ نی جرک ریئیکشن کی بنیاد پر۔ آئی ہوپ کہ پاکستان اپنی پالیسی کو ریویو کرے گا اور افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو کم از کم اس سطح تک رکھے گا کہ جہاں پر کم از کم تجارت چلتی رہے۔ اور میرا خیال ہے اس میں فائدہ افغانستان کا بھی ہے، جو افغان تاجر ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ کافی سارے لوگ آلریڈی بہت نقصان برداشت کر چکے ہیں، اور اگر طالبان حکومت اور پاکستان کے حکام آپس میں مل بیٹھ کر کوئی تصفیہ نکالیں تو اس کا تصفیہ نکل سکتا ہے، لیکن فی الحال مجھے لگتا ہے کہ نیت نہ پاکستان میں ہے اور نہ ہی افغانستان میں ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔